اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ السلام علیکم۔ یہ میری پہلی بیوی وسیلہ واتی، ماشاءاللہ اس کے ساتھ کافی عرصہ ہم اکٹھے رہے، نکاح پہلے بھی کیا تھا، بعد میں پھر رجسٹرڈ بھی کیا ادھر، پھر بھی 4-5 سال اکٹھے رہے ہم۔ جدائی کیسے ہوئی؟ اب میں وہاں پہ تھا، جو ویزا نہیں ہوتا، جو ریلیٹیو ویزا ہوتا ہے، اسپوس ویزا 6 مہینے کا ہوتا تھا میرے کو، ٹھیک ہے۔ کوئی کام کر رہا تھا اپنا، کوئی کام کر لو اپنا، پیچھے سے فون آیا جی ایک سیٹھ آئے ہیں کراچی سے، میرا چاچا اس کے پاس کام کرتا تھا، اس کے پاس یہ تھا کیا اس کو ماسٹر بولتے ہیں، علوموں میں ماسٹر تھا وہ، اس کا سیٹ تھا۔ اس کی باتیں تو خیر میں نے بھی سنی تھی، بڑے ان کے پیسے کماتے ہیں یہ۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے اپنے سالے کو نا باہر سیٹ کروانا ہے، کوئی کاروبار کروانا ہے۔ تو میرے والد نے کہا یار کہ میرا بیٹا ہے ادھر، تو اس کے ساتھ کر لیتے ہیں، وہ بھی ویلڈنگ ورک شاپ میں، کیونکہ میں اس وقت نا ویلڈنگ کام ہی ویلڈنگ کا تھا، تو میں کہتا تھا کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہو، لیکن پیسے نہیں تھے۔ جاب بھی کی لیکن پیسے نہیں تھے اتنے کہ اپنا کر لوں۔ تو میں نے کہا اس سے اچھی کیا سی بات ہے، انہوں نے 1.5 لاکھ روپیہ سی یا لاکھ روپیہ سے وہ انہوں نے دے گیا گل نال ہی لے کے کتنے نال آیا سی، باقی انہوں نے کہا کہ باقی 50 دن ہے، سمجھ لو کہ گل ایک حساب سے پکی ہوگی، میں بھی پیسے کرتا ہوں آپ بھی کرو، اور ساتھ میں ان کے نا ویزے لگوا لو۔ اب میں نے اپنے بھائی کو تیار کیا، کیونکہ میرا بھائی کہتا تھا کہ ادھر باہر کریں کام، میں اپنے بھائی کا اور اس کے سالے کا میں نے دونوں کا ویزا جمع کرا دیا، ویسے کہ آ کے ادھر کمپنی کھول لیں گے دیکھ دکھا کے۔ ہوا یہ کہ میرے بھائی کو مل گیا، اس کو نہیں ملا، کیونکہ اس کی کوئی ریلیٹیو نہیں دکھائی دیتی تھی، اس لیے تھوڑا مشکل ہو گیا۔ اس وقت میرا بھائی میرے پاس تقریباً 3.5 لاکھ روپیہ لے کے آیا، اس سے کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا تھا ادھر، یہ تھا کہ آہستہ آہستہ بیٹھ کے کھا جاتے، یہی تھا کام۔ میں ادھر کر نہیں سکتا تھا، میں کسی کو بولتا تھا، کیونکہ اس وقت میری کام والی لائن نہیں تھی، تو میں کسی کو بولتا تھا یار میں نے کام کرنا ہے یا اپنے بھائی کو کام لگوانا، تو وہ کہتا تھا تم لوگوں کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، شرمندہ ہو جاتے تھے یا جان کے یہ کرتے تھے، برا واللہ عالم۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، ایک تو بھائی ادھر آ گیا، پیچھے میں نے دیکھا کہ والدین بھی اکیلے ہیں، شادیاں بھی ہوئی ہیں، میرے نا تھوڑا میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ تو میں نے ایک فیصلہ کیا، چلو کینیڈا چلتے ہیں، وہاں پہ جا کے کوئی مین کے کام کریں گے، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہوں، یہ تھا میرا پروگرام۔ ادھر تو اب میں کام نہیں کر سکتا، اس کو واپس بھیجتے ہیں، چھوٹے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں بہت سب سے زیادہ تو پریشانی اس چیز پہ ہوں کہ یار یہ فیصلہ کون سا کیا، کاروبار کرتے تو چلو آنا جانا بھی آسانی سے ہوتا، اب تو یہ تو آنے جانے میں ایک دفعہ ختم ہو جائیں گے پھر۔ تو میں نے کینیڈا کا ویزا اپلائی کیا اپنی بیوی کے ساتھ، میری بیوی کو ضرورت نہیں تھی، مجھے انہوں نے بلا لیا سنگاپور۔ اس وقت یہ جو دہشت گردی کے نا کافی واقعات ہوئے تھے 9/11 کے بعد، تو کافی مشکل تھا، اب میں سنگاپور ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتا، تو میرا ویزا میں نے پھر جاپان کا، میں نے کہا چلو جاپان وغیرہ چلے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ساتھ تھا کہ چلو میں آپ نے اگر کینیڈا جانا ہی ہے تو آپ ادھر چلی جائیں، تو میں پھر کسی اور ملک میں چلا جاتا ہوں جہاں پہ کام کر کے میں یہ پیسے اتار سکوں یا پیسے کما سکوں، کیونکہ ادھر میں کام نہیں کر سکتا، تو ویسے ادھر تنخواہ بھی تھوڑی سی۔ تو میں نے کوریا کا ویزا اپلائی کیا، کوریا کا مل گیا، انہوں نے کہا یار آپ پہلے کوریا گھوماؤ پھر جاپان کا کر لیں گے، ابھی ہمارا ٹور نہیں جا رہا۔ میں اور میری دونوں بیوی، میاں بیوی، ہم دونوں کوریا گئے ہیں، 4-5 دن 6 دن ہم رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اب پاسپورٹ لیا، میں نے پہلے ہی بتایا ہوا تھا، ہم علیحدہ ہوئے ہیں، رو رہی تھی وہ بھی جاتے ہوئے، بس میں پتہ نہیں کیوں رو رہی تھی، یہ اس لیے رو رہی تھی کہ اب دوبارہ شاید ملے نا، اس کو پتہ ہوگا، مجھے نہیں پتہ تھا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں 3-4 سال ادھر کام کرتا ہوں اور 3 سال اتنی دیر میں تمہارے ادھر پیپر ہو جائیں گے تو میں ادھر آ جاؤں گا تمہارے پاس، یہ تھا میرے ذہن میں۔ اب میں نے 2 سال کام کیا ادھر، ویلڈنگ کا کرتا رہا، جب تک میں کام کرتا رہا میں پیسے بھیجتا رہا،
جب میرا ایک پاؤں اکھڑے ہیں اس کے بعد میں پیسے نہیں بھیج سکا. پیسے تھے میرے پاس لیکن وہ پیسے میں نے بھیجے نہیں, میں نے واپس کر کے آیا واپس. ٹھیک ہے, یہ ہے میری وہ. اگر میں نہ رسک لیتا وہ تو اس کے بعد اتنے کام چلے ہیں, مین پاور کے چلے ہیں, دوسرے چلے ہیں, ایمانداری سے کرتے تو بڑے پیسے کما سکتے تھے. یہ تو مجھے تب احساس ہوا جب میں اس دفعہ گیا بغیر ویزے کے رہا, پھر مجھے احساس ہوا کہ میں کیا غلطی کر کے گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ ہے میری جی رسیلہ واتی کی کہانی. اچھی تھی ان سے, ٹھیک ہے ان کے میرے کچھ اختلاف ہوں گے, اس کے کوئی کام تھا, وہ نائٹ کا کام تھے, میں اس کو نہیں پسند کرتا تھا. پہلے شروع میں کوئی اتنا نہیں محسوس ہوا, بعد میں یہ ہوا کہ یہ تو ساری رات میں فارغ ہو جاتا تھا تو وہ تو کہتے تھے نو پرابلم, میرے ساتھ خوش رہو بس. تو میں نے کہا نہیں, میں تو کام کرنے آیا, میں نے تو کام کرنا ہے. تو پھر میری ضد تھی اس کی نا, لیکن پھر بھی اس نے ٹرائی کی ہے, یہ تو نہیں جی ٹائم کیا کام میرے لیے, مانگتی تھی. لیکن بہرحال جو قسمت میں ہوتا ہے, اب بھی اچھے الفاظوں میں یاد کرتا ہوں نا. چاہے اس کے 3 بچے میں نے پالے ہیں, اسکول چھوڑنے جاتا رہا ہوں, باپ کی طرح رہا ہوں, اس نے عزت کرنی سکھائی ہے. وہ بچے میری عزت کرتے ہیں اور کرتے تھے. مجھے کبھی انہوں نے وہی تک نہیں کہا تھا. یہاں پہ کیا کیا ہو گیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال پڑھی لکھی عورت ہو نا, وہ بچوں کو عزت کرنا سکھاتی ہے, چاہے ستیلا باپ ہی کیوں نہ ہو, اچھی ہونی چاہیے. تو یہاں پہ تو کام ہی الٹا تھا. یہ ہے میرا پہلا. دوسرا میں بعد میں بتاؤں گا, ٹھیک ہے. وہ بھی ذرا سینسٹیو ہو جائے گا, لیکن اس میں اپنے لوگوں کی ذرا نا وہ چیزیں باہر آئیں گی جو نہیں آنی چاہیے. کیونکہ میں تو صبر کر گیا ہوں, وہ بھی صبر کر گئی ہو گئی, جس نے 12 روزے رکھے تھے چائنیز ہو کے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.